اور گناہ کے بارے میں سرگوشیاں ہوں اور زیادتی کی کاموں کے بارے میں سرگوشیاں ہوں، ایسی میٹنگز جن میں دوسروں پر ظلم، گناہ، سرکشی کے پروگرام بن رہے ہوں، اللہ تعالیٰ ان سے روک رہا ہے۔ بلکہ اللہ فرما رہے ہیں اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالاسم والعدوان، اے ایمان والو جب بھی آپس میں مشورے کرو یا میٹنگز تمہاری ہوں تو گناہ اور انسانوں پر زیادتی کے حوالے سے تمہاری میٹنگ نہیں ہونی چاہیے، ومعصیت الرسول، اللہ کے رسول کی نافرمانی کے بارے میں تمہاری میٹنگز نہیں ہونے چاہیے۔ کوئی پروگرام ایسے نہیں بننے چاہیے جن میں اللہ کے رسول کی نافرمانی ہو رہی ہو، انسانوں پر ظلم کے پروگرام ہو رہے ہوں، یا گناہ کے حوالے سے، گناہ کی اشاعت کے حوالے سے تمہارے پروگرام بن رہے ہوں۔ ہاں، جو تمہارے مشورے ہونے چاہیے اور میٹنگ ہونی چاہیے، وَتَنَاجَوْا بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ، وہ نیکی کے کاموں کے بارے میں ہونے چاہیے اور تقوی کی باتوں کے بارے میں تمہاری میٹنگز ہونی چاہیے، انسانوں کی فلاح اور بہبود کے حوالے سے تمہاری میٹنگ ہونی چاہیے۔ ایک اور ہدایت اللہ تعالیٰ نے دی، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس، جب تم بیٹھے ہو کہیں اور نئے لوگ آ جائیں اور تم سے کہا جائے کہ ذرا مجلس میں کشادگی پیدا کرو، محفل میں کشادگی پیدا کرو تاکہ اور لوگ بھی آ کر بیٹھ جائیں، تو فافسحوا، دوسروں کو جگہ دیا کرو، دوسروں کو جگہ دیا کرو، یفسح اللہ لکم، اگر ایسا کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دیں گے۔ وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، اور اگر تمہیں یہ کہا جائے کہ ذرا اٹھ جاؤ، یہ زیادہ ضروری لوگ آ گئے ہیں، وہ یہاں بیٹھیں گے، ان کو جگہ دو، کرسی خالی کر دو، تو خالی کر دو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں تمہارے اس عمل سے یقیناً تمہارا درجہ بلند ہوگا۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے ایمان والوں کے درجوں کو، اور وہ لوگ کہ جن کو اللہ نے علم عطا فرمایا ہے ان کے درجے اللہ تعالیٰ بلند کرتا ہے۔ اہل علم کی اور اہل ایمان کی فضیلت اس آیت سے ہمیں سمجھ آ رہی ہے۔ ایک اور بات جو اللہ تعالیٰ نے اگلے رکوع میں بیان فرمائی وہ یہ کہ لن تغنی عنہم اموالہم ولا اولادہم من اللہ شیئا، انسانوں کے مال اور انسانوں کی اولاد کل قیامت کے دن ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ اعمال ان کے کام آئیں گے، یہ اولاد اور مال یہ سب پیچھے رہ جائیں گے۔ معزز ناظرین، سب سے پہلی چیز جو مرنے کے بعد انسان سے الگ ہوتی ہے وہ اس کا مال ہے، اور قبر میں پڑنے سے پہلے اس کی اولاد الگ ہوتی ہے۔ اعمال صرف اس کے ساتھ جاتے ہیں، جو ساتھ جانے والی چیز ہے اس کے لیے تو ہم تیاری نہیں کر رہے، اور جو یہاں رہ جانے والی چیز ہے رات دن ہمارے اس کے بارے میں کھپ رہے ہیں۔ ہمیں اپنی اس محنت کا جائزہ لینا چاہیے کہ ہم کن کاموں میں اپنی محنت صرف کر رہے ہیں۔ دنیا بہتر سے بہتر کماؤ، جائز ذرائع سے، جائز سورسز آف انکم سے دنیا بہتر سے بہتر کمانا، اس سے آپ کا ہاتھ کسی نے نہیں روکا، لیکن دنیا کسی اور کی بن رہی ہو اور آخرت میری بگڑ رہی ہو، یہ گھاٹے کا سودا ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ یقیناً بدترین مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں ذکر فرما رہے ہیں۔ پھر صحابہ کی عظمت کا اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا کہ وہ ان کی شان یہ ہے صحابہ کی کہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والے، چاہے ان کے باپ ہوں، بیٹے ہوں، بھائی ہوں، خاندان ہوں، ان کے ساتھ یقیناً ان کی محبت نہیں ہوتی، چونکہ محبت کا معیار ان کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول ہیں، ان کو پریفر کرتے ہیں، اللہ اور اس کے رسول ان کی ترجیح اول ہیں، باقی سارے رشتے پیچھے رہ گئے۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے سینوں میں ہم نے ایمان ثبت کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ صحابہ کی فضیلت بیان فرما رہے ہیں، اور آج بھی جس انسان کے اندر یہ مزاج ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو تمام محبتوں پر ترجیح دیتا ہے، یقیناً یہ بشارتیں اس کے لیے بھی ہیں۔ سورہ حشر کا آغاز ہو رہا ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات مدینہ منورہ میں جب تشریف فرما ہوئے
تو آپ نے یہود کے بعض قبائل کے ساتھ معاہدے کیے، میثاق مدینہ اس کی ایک بڑی شہادت ہے، گواہی ہے اور دلیل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ کے قریب یعنی مدینہ کے مشرقی جانب چند میل کے فاصلے پر بنو نذیر قبیلہ رہتا تھا، ان کے ساتھ معاہدہ کیا امن کا، لیکن انہوں نے اس معاہدے کا پاس نہیں کیا۔ یہ بڑے سرمایہ دار اور قلعہ بند لوگ تھے۔ کعب بن اشرف ان کا سردار تھا۔ یہ 40 آدمی لے کر مکہ مکرمہ گیا اور مسلمانوں پر حملے کے لیے کفار کو آمادہ کیا اور مشورے کیے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو اس سے آگاہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقا سمیت ان کی معاہدہ توڑنے کی وجہ سے بدعہدی کی سزا دینے کے لیے ان کا محاصرہ کیا اور انہیں یہ فرمایا کہ تم یہاں سے کوچ کر جاؤ، تم یعنی اس معاہدے پر عمل پیرا نہ رہے کہ جو معاہدہ امن کا ہم نے تمہارے ساتھ کیا تھا۔ چنانچہ اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے کہ هو الذی اخرج الذین کفروا من دیارہم لاول الحشر، وہی اللہ ہے جس نے نکالا ان کفار کو جو اہل کتاب میں سے تھے یعنی یہود تھے، ان کے گھروں سے پہلے ہی حلے میں، یعنی مدینہ چھوڑ کر وہ خیبر چلے گئے۔ دوسرا جو حلہ ہے جس کو دور فاروقی میں یہ خیبر چھوڑ کر پھر شام چلے گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کی تفصیل یہاں بیان فرمائی ہے۔ پھر اس کے بعد مال غنیمت کے ساتھ ساتھ ایک مال فے جو بغیر جنگ کے حاصل ہو مال، اس کو مال فے کہتے ہیں، اور جو جنگ کے بعد حاصل ہو اسے مال غنیمت کہتے ہیں۔ مال غنیمت میں تو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کا ہے اور 4 حصے جو ہیں وہ لشکر میں تقسیم ہوں گے، لیکن مال فے جو ہے اس کو کمانڈر کی ثوابدید پر رکھا۔ یہ ثوابدیدی فنڈ ہے کہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات مصالح عامہ کے تحت اسے جہاں چاہیں خرچ کریں، اس کی تفصیل اللہ تعالیٰ نے یہاں بیان فرمائی اور فرمایا کہ یہ قرابت داروں میں، یتیموں میں، مسکینوں میں، مسافروں میں خرچ ہونی چاہیے۔ اور پھر ایک بڑی خوبصورت بات اللہ نے فرمائی کہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، کہ دولت جو ہے وہ صرف مالداروں کے درمیان گردش نہ کرتی رہے۔ اسلام گردش دولت کی دعوت دیتا ہے۔ اسلام سرمایہ کو روک لینے اور اسے محدود ہاتھوں میں محدود رکھنے کی بجائے گردش دولت کی دعوت دیتا ہے۔ یہ جتنی زکوٰۃ کا نظام ہے، قربانیاں ہر سال ہوتی ہیں، ان سب میں ایک سرمایہ جو ہے وہ یقیناً گردش کرتا ہے اور بہت سارے لوگوں کے ہاتھوں تک وہ سرمایہ پہنچتا ہے اور ان کو فائدہ ہوتا ہے۔ وما آتاکم الرسول فخذوا وما نہاکم عنہ فانتہوا، اللہ کے رسول جو تمہیں دیں اسے لے لو اور جس سے روکیں اس سے رک جاؤ۔ یہ بہت بڑا قانون ہے شریعت مطہرہ کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جو احکام آئیں انہیں ماننا ہے اور جن سے روک دیں ان سے رک جانا ہے۔ رکوع کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے دل کے لالچ سے بچا لیا وہ یقیناً فلاح پا گیا۔ ایمان والوں کو ایک دعا سکھائی گئی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے وہ عرض کرتے ہیں ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے پروردگار ہمیں بھی بخش دیجئے اور ان ایمان والے ہمارے بھائیوں کو بھی بخش دیجئے جو ہم سے پہلے چلے گئے ہیں یا جو ایمان لانے میں ہم سے سبقت لے گئے ہیں۔ ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، اور ایمان والوں کے لیے ہمارے سینے میں کسی طرح کا بغض، کینہ اور حسد پیدا نہ ہونے دے۔ یہ آج میری قوم کے ہر فرد کی دعا ہونی چاہیے کہ اے اللہ ایمان والوں کے بارے میں ہمارے سینے میں کسی طرح کا بغض، کینہ اور حسد پیدا نہ ہو۔ ربنا انک رؤوف الرحیم، اے اللہ تو بڑا مہربان ہے۔ اس دعا کو اپنی دعاؤں میں شامل کیجیے حضرات۔ یہ سورہ حشر کی آیت نمبر 10 ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس دعا کا ذکر کیا ہے۔ سورہ حشر کا جو آخری رکوع ہے بہت غور طلب ہے۔ اس میں خاص طور پر آخری رکوع کی جو پہلی آیت ہے، کاش کہ ان دونوں پہلی اور دوسری آیات پر ہم عمل کرنے والے بن جائیں۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، اللہ کی ناراضی سے بچتے رہو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر شخص یہ دیکھتا رہے کہ آنے والی کل کے لیے آگے کیا بھیجا ہے اس نے۔
آنے والی کل جس کا آنا 28ویں روزے کے بعد 29ویں روزے کے آنے سے زیادہ یقینی ہے، اور جس کا آنا دن کے بعد رات کے آنے سے زیادہ یقینی ہے، اس آنے والی کل کے لیے میں اور آپ آگے کیا بھیج رہے ہیں؟ اللہ اکبر، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرتے رہو، ان اللہ خبیر بما تعملون، جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ کو اس کو پوری خبر ہے۔ لا تکونوا کالذین نسوا اللہ، ان کی طرح نہ ہو جانا جو اللہ کو بھول گئے، فانساہم انفسہم، اللہ نے ان کو ان کا اپنا آپ بھلا دیا، وہ اپنی کریشن کے مقصد کو بھول گئے۔ اللہ اکبر، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، جنت والے اور جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ اصحاب الجنت ہم الفائزون، یقینی بات ہے جنت والے جو ہیں وہ اللہ فرما رہے ہیں کامیابی حاصل کرنے والے ہیں۔ اس کے بعد سورہ حشر کی جو آخری 3 آیات ہیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات نے فرمایا جو شخص صبح 3 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم پڑھ کر یہ آیات پڑھتا ہے، شام تک اس کے لیے 70,000 فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، اور اگر شام کو پڑھتا ہے تو صبح تک اس کے لیے 70,000 فرشتے رحمت کی دعا کرتے ہیں، چونکہ ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی مختلف صفات کا تذکرہ ہے اور بہت خوبصورت اللہ تعالیٰ کے مبارک اسماء گرامی ہیں جو ان میں ذکر کیے گئے ہیں۔ نئی سورہ سورہ ممتحنہ ہے، اس میں حضرت حاتب بن ابی بلتعہ کا واقعہ مذکور ہے کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے لیے لشکر تیار کرنے کا فیصلہ کیا تو انہوں نے ایک خط لکھ دیا کفار مکہ کے نام، اور اس خیال سے لکھا کہ فتح تو یقیناً مسلمانوں کو ہونی ہی ہونی ہے، لیکن میرے خاندان کے جو لوگ وہاں موجود ہیں کم از کم یہ لوگ میرا احسان سمجھیں گے اور ان کا خیال کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والتسلیمات کو اس خط کے بارے میں آگاہ کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور کچھ صحابہ کو بھیجا، ایک خاتون یہ خط لے کر جا رہی تھی، اس کو پکڑا گیا اور اس سے خط لے کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر پیش کیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے چاہا کہ حاتب کو سزا ملے، لیکن یہ چونکہ بدری اور مہاجر صحابی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے